السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انتخاب عالم سوری، اور جنرلی پراپرٹی کے حوالے سے مجھے سوری صاحب یا انتخاب سوری کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ آج ہم بہت اہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں میٹرو ٹی وی پر بھی، جو کہ ہر ہفتے کو 6 سے 7 بجے تک دکھایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا ایک معروف چینل ہے پراپرٹی کے حوالے سے، دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں، وہ ہے پراپرٹی اپڈیٹس۔ دوستو، آج ہم کمانڈر سٹی کے آنر اور ایک معروف شخصیت کمانڈر ذاکر صاحب کے پاس ہم آئے ہیں، ان کے دفتر میں موجود ہیں، اور ان کی گفتگو آج ہم ریکارڈ کریں گے، ان سے آج ہم انٹرویو کریں گے۔ ملاقاتیں پہلی بھی رہی ہیں، لیکن آج ملاقاتوں سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا، اور ریئلی ایک چیز جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ جو آج مجھے بڑی اپیل کی ان کی گفتگو، وہ ہے دراصل ان کا ایمان، وہ سوچ، وہ ڈیلیوری کانسیپٹ، وہ ویژن، وہ ارادے، وہ خواہش جو کہ ایک اچھے انسان کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور جس کے پیچھے سکسیس ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم ان سے جانیں گے بہت سی ساری باتیں، اور یہ ایک سب کے لیے سبق بھی ہوگا۔ میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کا بہت زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگ نہ صرف مستفید ہو سکیں بلکہ ایک ایگزامپل فٹ ہو لوگوں کے لیے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ذاکر صاحب کو۔ کمانڈر ذاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تعارف بھی کرائیں، اور پھر ہم دوران گفتگو ان سے کچھ سوالات بھی کرتے رہیں گے، اور ان کے ویژن کو جانیں گے، ان کی سوچ کو جانیں گے، جو آج میں نے دیکھا ہے کہ 2027-28 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ذاکر صاحب، بہت شکریہ، آج آپ کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ تھوڑا تعارف آپ کرا دیں، کسی ویسے تعارف آپ کے لیے کوئی لوگ یعنی کمی نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ ہمارے چینل پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ یہاں تک آئے مجھ تک، اور میرا ویژن جاننے میں یا میں کیا کر رہا ہوں اس میں آپ نے ایک انٹرسٹ شو کیا۔ دراصل بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں یا اس ویژن کو سمجھتے ہیں اصل میں کہ اصل یہ کیا ہونے چلا ہے۔ زیادہ تر لوگ مجھے بلڈر کے نام سے ہی جانتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ میں کوئی پروجیکٹس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جبکہ نہ میں بلڈر ہوں اور نہ میں کوئی آرڈنری پروجیکٹس کر رہا ہوں۔ تو جب میں فوج سے ریٹائر ہوا، میں ایز اے کمانڈر 2007 میں ریٹائر ہوا، اور وہاں سے میں نے اپنے ایک نئے سفر کی ابتدا کی، اور وہ میرا سفر تھا ویژن 2040 کا سفر، کہ کس طرح مجھے اس قوم کو بدلنا ہے، کس طرح دنیا میں ہمیں سرخرو ہونا ہے، کس طرح ہم نے دنیا کو ڈومینیٹ کرنا ہے، کس طرح ہمیں آزاد ہونا ہے۔ کیونکہ میں اپنے بچپن سے ایک بے ربط نظام اس ملک میں دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، یہ غالباً 71 کی وار کے بعد، جب تھوڑا مجھے جو ہے تھوڑا معاشرے کو دیکھنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف جو ہے وہ افراتفری ہے۔ اس وقت بھی سیاسی جماعتوں کو میں نے آپس میں لڑتے دیکھا، میرے اپنے گھروں کے آس پاس مورچے میں نے بنتے دیکھے، میں نے قتل و غارت دیکھی بچپن سے ہی، ٹھیک ہے، اور آج تک ہم نے لڑتے ہی دیکھا ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ قوم کے ساتھ کون کتنا مخلص رہا، اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، لیکن میں زخموں پہ نمک نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میرا ویژن یہ ہے کہ آؤ مل کے اس ملک کو بدلیں۔ ضروری نہیں کہ اوپر سے سیاستدان ہی اس ملک کو بدلیں گے، اس ملک کے لوگ جن کی نیتیں خالص ہیں، وہ سب مل کے اس ملک کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہم دنیا میں اس ملک کو سرخرو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس پہ میں نے ایک ویژن بنایا۔ اچھا، بلڈر ایک لیبل ہے جو میں نے لگایا، ڈیفینیٹلی جب میں نے دیکھا کہ جو ہے اس ملک میں اعتماد کم ہے بلڈرز پہ، گھروں کی شارٹیج ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، اس پہ بہت جلدی انسان فلورش کرتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے جب میں نے لوگ، امیر لوگ دیکھے، اور ان کو جب میں نے دیکھا کہ وہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ اسی پیشے سے منسلک رہے، تو پھر میں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب یہ ویژن میچور ہوا تو بلڈر آلریڈی چونکہ میں کام کر رہا تھا، تو پھر میں نے کہا جی آؤ ایک پاکستان بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قائد کا پاکستان۔
تو میں نے کاغذ پین لیا, اس پہ میں نے اپنی خواہشات لکھی ساری. اب ظاہر ہے جو میری خواہشات ہیں وہ اس قوم کی خواہش, کس ملک کو کیسا میں دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں دنیا کے 50 ملکوں میں جا چکا تھا. ٹھیک ہے, میں نے ہر سسٹم کو مانیٹر کیا تھا, اچھا برا سب میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. میں بالکل میچیور تھا جب میں ریٹائر ہوا. ٹھیک ہے, 40 کے آس پاس میری ایج تھی. تو یہ سب سے پہلے یہ تھا کہ ہمیں کیا چاہیے, کیسا دیش چاہیے, اور پھر یہ تھا کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے. تو وہ جب میں نے اس کو انلسٹ کیا اپنی خواہشات کو, تو اس پہ پتہ چلا کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے, ہمیں عدل و انصاف چاہیے, ہمیں صاف ستھرا ماحول چاہیے, ہمیں ہیومن ویلیوز چاہیے, ہمیں اکنامک امپاورمنٹ چاہیے, ہمیں جینڈر ایکوالٹی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن چاہیے فار آل, ہمیں میڈیکل کیئر چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں مطلب جو ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں چیزیں ہونی چاہیے جو میں نے دنیا بھر میں دیکھی تھی ڈیولپڈ کنٹریز میں, ان کو میں نے ایک لسٹ بنائی. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے اس پہ ایک ویژن بنایا. ٹھیک ہے, کہ ہم ایسا شہر, ایسی بستیاں بسائیں گے جس میں یہ پورا سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس دوران میں یونائٹڈ نیشن کا ایک پروگرام بھی آ گیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا. اس پہ 17 گولز تھے. جب میں نے اسٹڈی کیا تو وہ یہی تھا کہ یونائٹڈ نیشن یہ چاہتا ہے کہ 2030 تک پوری دنیا ان کو امپلیمنٹ کرے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو, اور ہر ملک جنت بن جائے. تو جب میں نے ان کو اسٹڈی کیا تو میں بڑا امپریس ہوا کہ جس نے بھی یہ سوچا ہے اس نے بہت اچھا سوچا ہے. اور پھر میں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ٹریننگ سیشن کے لیے گریس گیا جو یونائٹڈ نیشنز نے آرگنائز کیا تھا. ہم نے وہ ٹریننگ سیشن اٹینڈ کیا, اور وہاں میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو ایک ایسا شہر بسا کے دکھاؤں گا جس میں میں آپ کے سارے گولز امپلیمنٹ کروں گا, اور انشاءاللہ وہ دنیا کی سب سے خوشحال سوسائٹی بنے گی. ٹھیک ہے. خیر, میری اس بات پہ انہوں نے بلیو کیا یا نہیں کیا یہ دور کی بات ہے کہ ایک شخص کیسے انفرادی طور پہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے. یہ سوال اٹھے تھے وہاں پہ بھی, کیونکہ یہ تو ان کا کام ہوتا ہے جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر, یہ وعدہ کر کے ٹریننگ لے کے ہم لوگ آ گئے, اور آ کے میں نے پھر کمانڈر سٹی میں ان جو گولز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ابتدا کی. ٹھیک ہے. ہماری کیلکولیشن یہ تھی کہ 2025 تک ہم ایک ماڈل سٹی بنا لیں گے جس میں یہ ساری جو میری خواہشات تھیں کہ اس ملک کو جیسا ہونا چاہیے ویسی ایک بستی ہم بسا لیں گے, جس کو ہم قائد کا پاکستان یا ریاست مدینہ کوئی بھی نام آپ اس کو دے سکیں گے. لیکن بیچ میں جب 19 میں ہم نے لانچ کیا پراپر اس ویژن کو, تو 20 میں کرونا آ گیا, معیشت تباہ ہو گئی, بہت سارے مسائل میں گھر گیا پورا ملک معاشی طور پہ. تو ہمارا یہ پروگرام تھوڑا ڈیلے ہو گیا, ورنہ ہماری پلان کے مطابق 2025 میں ہمیں جو ہے ماڈل کو کمپلیٹ کرنا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ 2027 میں ہم انشاءاللہ 5000 گھر یا 20 سے 25,000 لوگوں کو وہاں ہم لے جائیں گے, اور وہاں پہ وہ بسیں گے, اور ان کو ایک خوشحال کمیونٹی ہم بنائیں گے. وہ تمام گولز امپلیمنٹ کر کے یونائٹڈ نیشنز کے, اور جو ہمارا ریلیجن اسلام یا سیرت النبی سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں, ریاست مدینہ کے جو اصول تھے, وہ ہم وہاں پہ انشاءاللہ امپلیمنٹ کر کے ایک بہترین سوسائٹی کی بنیاد ڈالیں گے. اب 2028 میں اگر یہ سوسائٹی لوگوں کو پسند آتی ہے تو پھر ہم پورے پاکستان میں ہر شہر کے ساتھ کمانڈر سٹی کو پھیلائیں گے اور لوگوں کو کمانڈر سٹی کے اندر لے آئیں گے. تو یہ پورا کانسیپٹ. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ظاہر صاحب, یہ آپ جس قیمت پہ ڈیلیور کر رہے ہیں کوئی بنگلہ مکان, تو یہ بہت کم قیمت ہے حقیقتاً, کیونکہ میں بھی پراپرٹی میں ایک عرصے سے جانتا ہوں, دیکھتا ہوں.
اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کم قیمت میں، کیونکہ جب چیز کم ہوتی قیمت میں ہوتی ہے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار، حالانکہ لوگ آپ کی طرف آ بھی رہے ہیں، تو یہ کیا جادو ہے کہ جس میں آپ سے اتنی کم قیمت میں آپ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے سارے جو اصول ہیں یا بیسک کانسیپٹ ہے ویژن 2040 کا، وہ میں نے ڈرائیو کیا ہے قرآن پاک سے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. جب میں نے یہ ویژن بنانا تھا تو بس کوئی رب کی طرف سے سمجھے کہ کوئی ہدایت آ جاتی ہے انسان کو، کہ میں نے سوچا کہ قرآن پاک کو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، قرأت کرتے آئے ہیں، مٹھائیاں بھی بٹتی رہی ہیں ختم القرآن کی، لیکن آج تک اس کو سمجھا نہیں کہ یہ کتاب کیا ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ میں ایسا کروں کہ پارہ 1 سے 30ویں پارے تک اس کے ترجمے پہ میں غور کروں. یہ کوئی رب کی طرف سے کچھ ایسا ہوا. جب میں نے قرآن پاک کو پورا اردو میں پڑھا اور جگہ جگہ میں رک کے جب میں نے اس پہ تھوڑا غور کیا تو اس سے 2 فارمولے مجھے اپنے ویژن کے نکل آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ 2 سوال اٹھ رہے تھے. ایک تو آپ دنیا کی سب سے بڑی بستی بنانے چلے ہیں پرائیویٹ، جو 1 ملین ہاؤسز کا میرا ہے ویژن 2040، اور 50 لاکھ لوگوں کو ایک جگہ. وسائل کہاں سے آئیں گے؟ ایک سوال یہ تھا. صحیح. دوسرا یہ تھا کہ جب آپ ایک اچھا کام کرو گے تو لاکھ دشمن ہیں، مافیاز ہیں، دوسرے ہیں، ان سے کیسے بچو گے؟ اور جب کہ آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے کہیں بھی بیٹھے ہوں، دیکھیں مافیاز تو ہیں نا. بالکل. ٹھیک ہے، ایک پورا ایک سسٹم ہے جس نے جکڑا ہوا ہے اس ملک کو، جو آگے نہیں بڑھنے دے رہا. تو یہ 2 سوال اٹھے تھے اس وقت بھی جب میں نے ویژن بنایا. لیکن جب میں نے قرآن پاک کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھا اور اس میں سے 2 آیتیں میں نے نکالی تو میرے دونوں مسئلے حل ہو گئے. اچھا. ایک تو پیسہ کہاں سے آئے گا، تو مجھے سورہ بقرہ آیت 261 جو میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانے سے نکلیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور رب جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ. تو اس سے نتیجہ میں نے یہ اخذ کیا کہ اگر میں نے 1 روپیہ رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو 700 گارنٹیڈ ریٹرن ہے، گارنٹیڈ ریٹرن ہے، اور رب اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. تو جب اس پہ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ مجھے کتنا پیسہ چاہیے تھا اور میں نے کتنا خرچ کرنا ہے تو وہ مجھے بہت آسان لگا. یہ تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، بالکل میں ایسا کروں گا، اور رب میرے جو اکنامکس ہیں اس کو رب سنبھال لے گا. اچھا. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا تو قرآن پہ بلیو ہے نا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا قرآن پہ بلیو نہیں ہے. جی. سیدھی سی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہم قاری ہیں، بالکل. ہم پڑھتے ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہاں بالکل. ہم بلیو نہیں کرتے اس پہ. میں نے بلیو کیا، میں نے بلیو کیا. جب میں نے 2019 میں لانچ کیا کمانڈر سٹی کو تو 12 لاکھ میں بنگلہ بک کیا کہ میں آپ کو 3.5 سال میں بنگلہ دوں گا، 12 لاکھ دے دیں. الحمدللہ سینکڑوں بکنگ ہو گئی. اچھا. میرے ایک ڈائریکٹر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی یہ 20 لاکھ میں بن رہا ہے، پلاٹ ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن، یہ پوری کیلکولیشن لے کے آئے، پوری کیلکولیشن لے کے آئے. سر ہم نے 8 لاکھ نقصان پہ سینکڑوں بنگلے دے دیے. اب ہمیں تو ملک سے بھاگنا پڑے گا کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل. میں نے کہا جی اگر میں آپ کی کیلکولیشن درست مانوں کہ 8 لاکھ اضافی خرچ ہوگا تو یہ 8 لاکھ اس کا مطلب ہے ہم رب کے لیے خرچ کریں گے. اس 8 لاکھ کا ریٹرن 700 گنا 56 کروڑ روپے بنتا ہے. مجھے ہر بنگلے پہ 56 کروڑ روپے فائدہ ہونا ہے. اور میں نے قسم کھا کے کہا، میں نے کہا خدا کی قسم ہونا ہے. اچھا. یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. اچھا. عام بلڈر تو وہ اس کو کسی اور کانسیپٹ سے لیتے ہیں کہ قیمت بڑھ گئی ہے اور جناب اس کو کسٹمر سے، عام آدمی سے زیادہ پیسے لے لیتا ہے. لیکن آپ کو اللہ نے برکت دی. دیکھیں یہ بلیو ہے. صحیح بات ہے. میں نے قسم تھا کالی، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو جو رب نے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوگا.
اور بہت آسانی سے یہ گھر ہم دے دیں گے اور ہم اربوں میں کھیلیں گے. حالانکہ اس وقت ہم نے قرض لے کے چیزیں کی تھی. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہم اربوں میں کھیل رہے ہوں گے, آپ 3.5 سال گزرنے تو دو, دیکھو ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ سب سے پہلے میں نے فری ریسٹورینٹ بنا لیا. میں نے کہا جی کھانا مفت ہوگا سب کے لیے. اچھا. تو میرے وہاں کے ڈائریکٹر کیپٹن صاحب میرے پاس آ گئے کہ اچھا. یہ آپ نے پالیسی اناؤنس کر لی کہ کمانڈر سٹی میں ہمیشہ کے لیے کھانا مفت ہوگا دوپہر اور رات کا, تو یہ کب تک ہوگا, یہ تو کب تک چلے گا, یہ تو کل سارے لوگ ادھر سے کھانا کھائیں گے. میں نے کہا یہ اس وقت تک چلے گا جب تک میرا رب چلائے گا اس کو, کیونکہ اس کو میں نے نہیں چلانا. میں نے 50,000 دن کا دینا شروع کیا انہی لوگوں کے پیسوں میں سے. مولانا بشیر فاروقی صاحب آئے, سیلانی ویلفیئر والے, انہوں نے کہا جی بہت اچھا ریسٹورینٹ بنا ہے, کھانا ہم آلریڈی دے رہے ہیں پورے پاکستان میں, تو ادھر بھی دیں گے ہم. تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ مجھے 3.5 کروڑ ڈیلی کے پروفٹ سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا. انہوں نے کہا وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا یہ 700 گنا کتنا بنتا ہے 50,000 کا, 3.5 کروڑ بنتا ہے, تو مجھے تو ڈیلی 3.5 کروڑ اگر پروفٹ نہیں آئے گا تو میں کیسے فلورش کروں گا. اور اس کے بعد کئی جگہ پہ انہوں نے یہ آیت کوٹ کی ہے الحمدللہ. تو فری ریسٹورنٹ سے ہمیں پیسہ آ رہا ہے اور اتنا پروفٹ آ رہا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بننا شروع ہو گئے. یہ ہے, یہ بلیو کا ایکسٹریم ہے. یہ وہ بلیو ہے جو کہتے ہیں کہ وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو میدان میں جمع ہوئے, مولوی صاحب نے کہا آؤ اجتماعی دعا کرتے ہیں, تو ایک بچہ چھتری لے آیا. اس نے کہا آج تو ہم نے اجتماعی دعا, آج تو بارش ہونی ہے تو واپسی پہ بھیگ جاؤں گا نا. یہ ہے بلیو, ایکسٹریم آف بلیو. میں وہاں کھڑا ہوں, میں بلیو کی سب سے آخری حد پہ کھڑا ہوں. میں وہ بلیور ہوں قرآن کا. ٹھیک ہے, تو اچھا اس وقت جو ہے یہ تھا اکانومی کا مسئلہ, یہ حل ہو گیا نا ہاں. الحمدللہ. آج اربوں اور خربوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گھر بھی بن گئے ہیں, چابیاں بھی ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ. یہی 5 دن کے بعد ہم چابیاں دینا شروع ہو رہے ہیں. وہ جو 12 لاکھ اور 17 لاکھ میں گھر بک کیے تھے, حالانکہ کورونا آیا, معیشت تباہ ہوئی, 3 گنا کاسٹ چلی گئی کنسٹرکشن, ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں. تو یہ کہ منو سلوا کی طرح کوئی آپ کے پاس منو سلوا اتر رہا ہے. یہ وہی منو سلوا ہے جو فرشتہ تھیلا نہیں لے کے آتا, برکت آتی ہے. آپ 1 روپے کی چیز لیتے ہو وہ 100 روپے کی ہو جاتی ہے. ایک پلاٹ میں نے 6 کروڑ کا لیا, 74 کروڑ کا بک گیا. اچھا برکت ہے نا, برکت ہے. بس یہ کہ آپ نے وہ پیسہ کہیں اور عیاشی میں کسی اور جگہ نہیں لگایا, وہ آپ نے اپنے پروجیکٹ میں لگایا, لوگوں کے لیے لگایا. بالکل. تو وہ اچھا دوسرا مافیا, دشمنوں سے کیسے بچیں گے آپ, کون چھوڑے گا, کون کرنے دے گا. ادھر ایک اور آیت مل گئی, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. وہ میرے آفس میں بھی لگی ہے, میرے پروجیکٹ پہ جگہ جگہ لگی ہے. جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی, اس دنیا میں فی ہذہ الدنیا حسنہ. تو میں ایک سٹی میں کیا کر رہا ہوں, بھلائی کر رہا ہوں. سستے گھر, سستی ایجوکیشن, مفت میڈیکل کیئر, مفت کھانا, مفت پانی. یہ کیا ہے, بھلائی ہے. ان لوگوں کے لیے جو بھلائی کرتے ہیں, رب نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس دنیا میں بھلائی دوں گا, ان کو پریشانی نہیں دوں گا, ان کو ٹینشن نہیں دوں گا. تو پھر میرا تو کوئی کچھ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ رب سے کوئی پنگا لے سکتا ہے؟ مطلب مجھ سے تو لے لے گا, رب سے کیسے لے گا؟ اس لیے اس ویژن کے اس وقت میں سوال ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیں, اس وقت ہائی وے پہ M9 پہ اس وقت 2 ہی پروجیکٹ ہیں جو کہ آباد ہیں. ایک آپ کا ہے کمانڈر سٹی, دوسرا بحریہ ہے جو آباد ہیں. تو آپ کے اور بحریہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرق ذرا سا ہے. ٹھیک ہے نا, میں کام کر رہا ہوں رب کے لیے, میں رب کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں, انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں. میں بغیر پروفٹ کے کام کر رہا ہوں. مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے پیسے سے نفرت ہے. میرے بینک اکاؤنٹ میں ابھی بھی صبح میں نے اسٹیٹمنٹ لی تو 7 لاکھ روپے پڑے تھے. یہ میرا وہی گھر کا خرچہ, میرے یہاں پہ اسکول وغیرہ ہیں وہاں سے مینیج ہوتا ہے. تو مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے لوگوں کو سکون دینا ہے. جبکہ
دوسرا جو پروجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ کمرشل، ادھر پیسہ چاہیے، ادھر پیسہ چاہیے، ملک سے باہر بھی جانا ہے پیسے نے، باہر پراپرٹیز بھی بننی ہے، بڑے بڑے محل بھی بننے ہیں، تو ادھر کچھ اور ہے. وہاں پہ امیوزمنٹ پارک پہ اربوں روپے لگ گئے، لیکن میرے پاس اتنے وسائل آئے تو میں امیوزمنٹ پارک نہیں، میں یونیورسٹیز اور سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز بناؤں گا. یہ فرق ہے. ناظرین چلتے ہیں وقفے کی جانب، اور انشاءاللہ وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر کمانڈر ذاکر صاحب سے محو گفتگو ہوں گے انشاءاللہ.